السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ ہمارا مرکز البدر منڈی بہاؤالدین میں خلاصہ قرآن پہلے سپارے سے لے کر آخری سپارے تک چل رہا تھا۔ یہ میرا پہلا پروگرام ہے جو میں نے خلاصہ چھوڑ کر آپ کو دیا ہے منڈی کے علاوہ، کیونکہ وہاں ایک پوری کلاس چل رہی ہے، لائیو بھی سینکڑوں لوگ اسے سنتے ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ آپ کو مرکز البدر کا وہ تھوڑا سا حصہ پارہ نمبر 28 اور 29 کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی سی بات قرآن کی فضیلت پر ہوگی اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ پارہ نمبر 28 کا آغاز جو ہو رہا ہے سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جس کا شان نزول ایک صحابیہ جن کا نام تھا خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے خامند کی شکایت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور آپ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں۔ فرمایا کہ میرا چھوٹا سا حجرہ تھا جس کے اندر خولہ آئی تھی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے اپنے خامند کے بارے میں کوئی جھگڑے کی بات رسول اللہ کے بڑے قریب ہو کر کی۔ فرماتی ہیں وہ بات میں نہ سن سکی، حالانکہ میں بالکل ساتھ بیٹھی تھی، میں نہیں سن سکی وہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر وہ بات سن لی اور پھر یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خامند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا حل نازل فرما دیا۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو قریب بیٹھے وہ بات نہ سن سکی، اور اللہ کی صفت السمیع اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر سن کر چند لمحوں میں اس کا جواب بھی نازل کر دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اسی طرح آگے سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر میں بہت ساری آیات ہیں، بڑی تفصیل ہے، ایک ایک آیت پر آپ گھنٹہ بول لیں، لیکن اس کی جو آیت میں چنتا ہوں وہ ہوتی ہے جو عمومی طور پر ہمارے لیے زیادہ کارآمد ہو اور آسان فہم ہو۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے خلاصے کا کہ لوگوں کو ترجمہ اور تفسیر قرآن کی پڑھنے کی دعوت دی جائے، کہ یہ نہیں کہ ہم نے طوطے کی طرح قرآن پڑھنا اور سننا ہے اور اس کا ہماری زندگی پر کوئی عمل نہ ہو، دخل نہ ہو، کوئی اثر نہ ہو۔ تو یہاں سورہ الحشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم یہ دیکھو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تم یہ سوچو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا۔ اب میرے بھائیوں پہلی بات یہاں یہ اللہ نے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہماری 30 40 50 70 سال کی زندگی کو ایک دن میں نہیں قرار دیا، اور آخرت کو اللہ نے کل قرار دیا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب ایک شخص کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا بتا دنیا میں کتنے دن رہ گئے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، تو وہ کہے گا یومن او بعض یوم، یا اللہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ میں دنیا میں رہ کے آیا۔ تو ہماری پوری زندگی یہ ایک دن اور ایک دن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے جس کے لیے ہم ظلم، جبر، حرام، لوگوں کا حق غصب کرنا،
بہنوں بیٹیوں کے حصے مارنا، زیادتیاں کرنا، ہمسایوں کے حقوق سلب کرنا، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ زندگی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ اس دنیا کو واقعتاً دارالعمل سمجھتے ہیں، اور وہ ان آیات پر عمل رکھتے ہوئے اپنے کل کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں۔ نماز پڑھے گا تو کل کی تیاری، صدقہ دے گا کل کی تیاری، اولاد اللہ نے دی اس کی تربیت کرے گا تو کل کی تیاری، نیکی پر چلے گا کل کی تیاری، یعنی اس کی پوری زندگی صدقہ جاریہ بن جائے اس کے لیے بھی اور اس کی اولاد کے لیے بھی۔ یہ ہے اس کا عمومی خلاصہ۔ اسی طرح آگے سورہ منافقون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اوپر پوری صورت ہی نازل فرما دی، حالانکہ سورہ توبہ میں، اسی طرح سورہ انفال میں، اسی طرح سورہ احزاب میں منافقین کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے گاؤں کے منافقین، شہروں کے منافقین، پیسے والے منافقین، غریب منافقین، ساری کیٹیگریز اس کی بیان کی ہیں۔ قرآن میں منافقوں کی ساری کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں، اور اس میں ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ منافقین کا عمومی تذکرہ ان صورتوں میں ہے جو جہادی صورتیں ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہونے والی سورہ توبہ منافقین کے رکوع ہے۔ بدر کے موقع پر نازل ہونے والی صورتوں کے اندر انفال ہے، اس میں منافقین کا ذکر ہے۔ سورہ احزاب، خندق، غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی، اس میں ذکر ہے۔ سورہ آل عمران، غزوہ احد کے بارے میں نازل ہونے والی صورت، اس میں کافی حصہ جو چوتھے پارے کا ہے وہ غزوہ احد کے حوالے سے ہے، اس میں سارے کا سارا بہت سارا حصہ منافقین کے بارے میں ہے۔ لیکن ان ساری صورتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفک صورت منافقوں کے بارے بھی نازل کی، اس کا نام ہے سورہ منافقون، یہ 28ویں پارے میں ہے۔ اچھا، اس میں 2-3 آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ہم الذین یقولون، یہ منافق کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، اے لوگو منافق پروپیگنڈا کرتے تھے، اے لوگو تم ان لوگوں پر کیوں خرچ کرتے ہو جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، انہاں نو پیسے نہ دیتا کرو، انہاں نو عشر نہ دیتا کرو، ان کو مال نہ دیا کرو، علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، جب تم ان کے پیسے، ان کا مال، ان کا بھوکا پانی بند کر دو گے، حتی ینفضوا، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ قسما باللہ یہ لفظی ترجمہ ہے، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے ان سے کہہ دو زمین اور آسمان کے خزانوں کا اصل مالک تو میں ہوں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَفْقَهُونَ، پر منافق ہیں کہ یہ غور نہیں کرتے، یہ سمجھتے نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ اور اللہ کے نبی کو پیسہ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، صدقہ نہیں دیں گے تو یہ جہاد چھوڑ کر، دین چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر، یہ سارا کچھ چھوڑ کر بھاگ بھوگ جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، او لوگوں سن لو، زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک تمہارا رب ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق نہیں جانتے، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یقولون، یہ کہتے ہیں لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ کہتے ہیں کہ ذرا ہمیں مدینہ واپس چل لینے دو، ہم عزتوں والے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، ہم عزتوں والے ان ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ مہاجرین بھی تھے، مکہ چھوڑ کے آئے، اب یہ منافق عبداللہ بن ابی اور اس کے چیلے سارے مدینہ کے رہنے والے تھے۔ کہتا ہے ذرا اب دیکھیں میرے بھائیوں، اس سورہ میں اس نے باقاعدہ گالی دی ہے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اذل ذلیل کو کہتے ہیں، ہم عزتوں والے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، ذرا مدینہ واپس چل رہی ہے۔ مارکے کے اندر اس نے بات کی تھی تبوک کے موقع پر۔ اللہ تعالیٰ پتہ کیا اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کہتا ہے عزتیں تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، پر یہ منافق علم نہیں رکھتے۔
یہ تمہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم ان ذلیلوں کو نکال دیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں اتنا سخت ان پر رد عمل دیا کہ جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین مرا ہے نا، اچھا یہ منافق کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ میں نے منافق کا ایک ترجمہ ایک شیخ سے سنا تھا، وہ کہتے تھے منافق کہتے ہیں جھوٹا مسلمان، ہوتا وہ مسلمان ہی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے چیلوں کی داڑیاں بھی تھیں، نمازیں بھی پڑھتے تھے، پورا ان کا ہلا ہلیا مسلمانوں جیسا تھا، لیکن جھوٹا مسلمان۔ جب لڑائی کی باری آئی، جہاد کی باری آئی، قربانی کی باری آئی، بھاگ جاتا ہے۔ بدر سے، بدر کا مارکا ہوا ہے، 313 لفظ سنا ہوا ہے نا آپ نے، کتنے بندے تھے جی؟ 313۔ یہ 313 پہلے نہیں تھے، پہلے تقریباً 500 کے قریب تھے، یہ 125 پونے 200 بندہ منافق لے کر بھاگ گیا تھا۔ اسی طرح ہر مارکے سے 150 200 بندے یہ بگا کے لے جاتے تھے۔ اوے نہ تو انہوں مروا دینا ہے، بن جاؤ بندے، وہ تو یہ پلازا بنانا ہے اپنی، تیرے بچے تیرے تے رگڑا کر دیں گے، سیم الفاظ عربی میں کہتے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے انہیں کہہ دو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزتیں تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان منافقوں کو تو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمتیں اپنے بندوں کو دینے والا ہے، جو قربانیاں دے کر، جو دین پر ثابت قدم رہ کر میرے دربار میں آنے والے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں اسی طرح سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن میں بھی اللہ نے نا بڑے زبردست ٹاپکس کو ذکر کیا ہے۔ واللہ یہ سورہ تغابن ایسی ہے، اس کے اوپر 10 خطبہ جمعہ دیے جائیں۔ آج کے دور میں سورہ تغابن سارے لوگ ضرور پڑھیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس میں بڑے اہم ایشوز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ 2 چیزیں میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ حالانکہ دیکھیں حلال مال کمانے کی بھی اسلام نے ترغیب دی ہے، حلال مال کماؤ، زکوٰۃ دو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ۔ کب؟ جب تیرا مال تجھے دین سے روکے، جب تیرا مال تجھے نماز سے روکے، جب تیرا مال حرام ہو، جب تیرے مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے، جب تیرا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ نہ ہو، جب تیرا مال تجھے دین اللہ سے، شرع اللہ سے، کتاب اللہ سے، رسول اللہ سے دور کر دے، پھر یہ مال تیرے لیے فتنہ ہے۔ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اولاد کیوں فتنہ ہے؟ جب اولاد کی اچھی تربیت نہیں ہوگی، اولاد دین سے روکتی ہے کہ نہیں؟ لوگ اولادوں کے لیے میرے بھائیوں ظلم کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں سنا ایک جگہ پر، مجھے انہوں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ساتھی ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اس کی 3 بہنیں ہیں، 50 سال کے قریب ان کی عمریں ہو چکی ہیں، لیکن اس نے آج تک باپ کے فوت ہونے کے بعد ان کی شادی اس لیے نہیں کی کہ وہ 100 مربع زمین چھوڑ کے مرا تھا، اور وہ کہتا ہے اگر میری بہنوں کی شادی ہو گئی تو وہ حصہ لے جائیں گی، میں اپنی اولاد کے لیے بچانا چاہتا ہوں۔ جہنم کا ایندھن اس نے روک لیا سارا، اولاد فتنہ بن گئی۔ پھر جس اولاد کے لیے ہم مال جمع کرتے ہیں، اتنی ان کے لیے لگژریس چیزیں چھوڑ کر جاتے ہیں، اگر ان کی تربیت آپ نے دین اسلام پر نہیں کی تو وہ بعد میں میرے بھائیوں کیا کرتے ہیں؟ پھر تباہی کرتے ہیں، بربادی کرتے ہیں، پیچھے سے برا صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ اس لیے وہ اولاد جو آپ کو دین سے روکے، وہ اولاد جس کی آپ تربیت دین پر نہیں کرتے، دیکھیں ڈگری لینا، ڈاکٹر انجینئر بننا، یہ تو کوئی منع نہیں کرتا نا، اللہ، میں خود ڈاکٹر ہوں، میرا اپنا کلینک ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منع نہیں کرتا، لیکن جو اصل چیز سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ اولاد اس وقت آپ کے لیے فتنہ بنتی ہے جب آپ کو اللہ کے دین سے دور کرے، اور جب آپ اولاد کو اچھے طریقے سے پڑھا کر، لکھا کر، انہیں دین کی تربیت کر کے، انہیں اسلام پر چلا کر، یہ کھڑکیاں کھول دو بیٹے، یہ دروازے بھی کھول دو، انہیں اسلام پر چلا کر، انہیں اچھے منہج پر آپ رکھ کر، جب اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ انجینئر ڈاکٹر بناؤ گے تو پھر انشاءاللہ تعالی
کوئی مسئلہ اور پرابلم کسی کے لیے نہیں بنے گا. پھر کوئی مسئلہ، ٹھیک ہے رہنے دے، بند ہی رہنے دے، پھر کوئی مسئلہ اور پرابلم نہیں بنے گا. اسی طرح میرے بھائیوں سورہ تغابن میں ایک اور بڑی اہم بات اللہ نے کی ہے. بس بات ہم اپنی ختم کرنے والے ہیں، اس کے بعد میں تھوڑی سی قرآن کی فضیلت کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور بات بیان کی ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. یہ ایک جملہ ہے سورہ تغابن میں کہ تم اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں جتنا وہ برداشت نہیں کر سکتا. ہمیں اس لیے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اپنے فرائض واجبات، حلال حرام، کبیرہ گناہ سے نہیں بچنا، اپنی جان مال کا حق ادا کرنا ہے، کمانا ہے، لگانا ہے، جو ان کے بارے میں بیسکس ہیں عمل کریں. آپ بہت زیادہ تہجد، بہت زیادہ نوافل اگر نہیں بھی ادا کر سکتے تو آپ کا تقوی اور آپ کا حلال حرام کی تمیز کرنا، اپنے فرائض واجبات کو ادا کرنا، یہ بھی آپ کے لیے بعض دفعہ کافی ہو جاتا ہے. یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی رخصت بھی دی ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ نفل پڑھے ہی نہ، تہجد پڑھے ہی نہ، سنتوں کو چھوڑ ہی دے، یہ بھی غلط ہے. لیکن یہاں اللہ نے ایک بیلنس کر دیا. اب دیکھیں ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بنیادی جو فرائض واجبات ہیں وہ پورے ادا کرتا ہوں، پر مجھ سے نفلی عبادت زیادہ نہیں ہوتی. کئی بندے ہوتے ہیں یار کام اس کا مشکل ہے، لینٹر ڈالتا ہے، وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا، لیکن آپ نے 5 فرض تو پڑھے گا، وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا. تو فرمایا میں اللہ کے نبی سے باقی میں سارے کام کرتا ہوں لیکن مجھ سے نفلی عبادت نہیں ہوتی زیادہ. فرمایا پھر تو ایک کام کر، تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ. تو اپنے کام پر ہے، تو اپنی کھیتی باڑی پر ہے، اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، زور کی نماز پڑھ لی عصر تک، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد، یعنی درود پڑھتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، تو یہ بھی تیرے لیے ان نفلوں کے نعم البدل میں ہو جائے گا. لیکن اس سے کوئی یہ مراد نہ لے کہ وہ فرض ہی ادا نہ کرے. اب دیکھیں آپ کل 27ویں رات کے لیے عوام جاگتی رہے. ہمارے ہاں ایک مشہور ہے کہ جی 27ویں کو ہی ہوتی ہے شب قدر یا لیلۃ القدر، حالانکہ رسول اللہ نے 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں سے کسی ایک کو بیان کیا. تو لوگ میرے بھائیوں نا، آج مجھے صبح کے وقت ایک سوال آیا ہمارے گروپ سے، ان میں سوال لوگ کرتے ہیں. سوال کیا آیا کہ جی ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا نفلی لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کے لیے، نہ اس نے فجر پڑھی ہے نہ روزہ رکھا ہے، نہ فجر نہ روزہ. مجھے یہ بتائیں اس کے ساری رات جاگنے کا کوئی فائدہ اسے؟ زیرو. کیونکہ اس نے اصل فجر کی نماز اور جو روزہ فرض تھا وہ تو چھوڑ دیا. اگر وہ ساری رات سویا رہتا نا اور صبح اٹھ کے وہ فجر ہی پڑھ لیتا اور روزہ رکھ لیتا، یہ کروڑ گنا بہتر تھا اس کے لیے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کمپیئر کر کے اپنا لائف سٹائل بنائیں، اور جو عمل کریں وہ ہمیشگی کے ساتھ کریں. اس میں پھر یہ نہیں کہ جذبات میں آ گئے پھر بعد میں چھوڑ دیا. اب دیکھ لیں ماشاءاللہ آپ کی تعداد ہے، مسجد بھی ظاہر ہے مین روڈ سے کچھ فاصلے پر ہے، لیکن اپنی 5 نمازوں کی تربیت ہم نے حاصل کر کے جانا ہے اور وعدہ کر کے جانا ہے یا اللہ عید کے دن بھی میں تیرے سامنے 5 دفعہ آنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. پھر اللہ خوش ہوگا. یا اللہ ٹھیک ہے عید ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن میں حی علی الصلاۃ پر اس دن بھی اٹھوں گا، کوئی فرض تو ہے نا. یہ چیز ہے. یہ اگلے 11 مہینوں کے لیے ریفریشر کورس ہے. جو اساتذہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ریفریشر کورس کرواتی ہیں حکومتیں، ادارے، کہ یہ بندے ذرا تھوڑے سے ان کی تربیت ہو جائے. تو یہ ریفریشر کورس ہے. اس ریفریشر کورس کا 11 مہینے تک اثر رہنا چاہیے ہماری نماز. پھر اس میں ایک اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ سوموار جمعرات کا بھی روزہ رکھ لیا کریں، کبھی کبھی نفلی روزہ ہے. 13، 14، 15 چاند کی ایام البید، اس کا بھی روزہ رکھ لیں. یوم عاشور کا روزہ ہے، اسی طرح میرے بھائیو یوم عرفہ کا روزہ ہے. یہ جو نفلی روزے ہیں تو یہ بھی ایک تربیت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض دیا ہے نا، یہ ایک اصول ہے شریعت کا، اللہ نے جس کام میں بھی آپ کو فرض دیا ہے، فرض عبادت، وہاں نفلی عبادت ضرور دی ہے. نماز فرض،
نفلی عبادت، زکوٰۃ فرض، نفلی صدقہ، حج فرض، عمرہ، ہر جگہ پر اللہ نے نفلی عبادت ضرور ساتھ اٹیچ کیا. کیوں؟ کہ یہ آپ کے فرضوں کی کمی کو پورا کرتی رہے. ہمارے کون سے فرض ہیں؟ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، 2 رکعتیں صحیح پڑھ لی، 1 رکعت میں فتنوں کا شکار ہو گیا، کسی میں وسوسے آ گئے، کسی میں سوچیں آ گئی، کسی میں پریشان ہو گیا. اب کیا ہے؟ سنتے پڑے گا. اللہ تعالیٰ ان سنتوں میں سے کمی اخلاص کی بنیاد پر اللہ پھر اس کی وہ کمیاں پوری کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں کہ اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے. اسی طرح آگے ہے سورہ طلاق. اچھا، سورہ طلاق میں اللہ نے بڑی تفصیل بیان کی ہے. اس پر ایک پورا لیکچر چاہیے طلاق کے ایشو پر، میں اس کو نہیں چھیڑوں گا. اللہ تعالیٰ نے جہاں سورہ طلاق نازل کیا نا، اس میں ایک آیہ مبارکہ نازل فرمائی ہے. فرمایا مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. یہ عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی. دیکھیں نا، شادی ہوئی نہیں چل سکی، شادی ہوئی کوئی شرعی عذر بن گیا نہیں چل سکی، عام حالات میں کوئی معاملات بنے نہیں چل سکے، تو اللہ نے فرمایا من یتق اللہ، جس نے میرا تقوی اختیار کیا، یجعل لہ مخرجا، میں اس کے لیے راستے نکال دوں گا. بیوی کو نیا خامن دے دوں گا، خامن کو نئی عورت دے دوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. یہ سورہ طلاق میں آیت اللہ نے رکھی ہے، کیونکہ سورہ طلاق بنیادی طور پر اٹیچ ہے ہماری عائلی زندگی کے ساتھ، اور عائلی زندگی میں میاں بیوی کا تعلق بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے. ماں کے بعد، ماں باپ کے بعد میرے بھائیوں، جتنا عرصہ ماں باپ کے ساتھ بندہ گزارتا ہے، بعض دفعہ اس سے زیادہ عرصہ بیوی کے ساتھ گزارتا ہے، یا بیوی خامد کے ساتھ گزارتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا تم نے تقوی اختیار کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اگر تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی بھی آ جائے گی، اللہ رستے کھول دے گا. یہ اصول سارے نظاموں پر کار فرما ہے. تم ڈر کے رہو، اللہ رستے کھول دے گا. تم حلال پر رہو، اللہ رستے کھول دے گا. تو یہ سورہ طلاق میں آیت کا آنا یہ بہت بڑا زومانی ہے. اسی طرح پارہ نمبر 29 ہے، اس میں سورہ ملک کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں. کل قیامت کے دن یہ مجسم شکل میں آئے گی، یعنی جس طرح ہماری شکل بنی ہوئی ہے نا، اس طرح اللہ اسے کوئی شکل دے گا، یہ آئے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے جنت نہیں دے دیتا. رات سونے سے پہلے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک اور 21ویں پارے میں جو سورہ الف لام میم سجدہ ہے یہ ضرور پڑھا کرتے تھے. 10 منٹ لگتے ہیں، 2-4 مہینے پڑھیں گے ویسے ہی زبانی یاد ہو جائے گی. جو بندہ، میرے بھائیوں دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے، جو بندہ یہ ساری زندگی رات کو پڑھتا ہے نا، پھر اس نے آ جانا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس نے اپنے اللہ سے جھگڑا کرنا ہے، یا اللہ یہ بندہ مینوں پڑھدا سی، میں انہوں جنم وچ جان ہی نہیں دینا. اور یہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے، اللہ خود اسے اذن دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے پھر یہ اس کی سفارش کرے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. مجھے بتائیں یہ سودا گھاٹے کا؟ اور یار آپ نے گھنٹہ فیس بک دیکھنی ہے سرانے کے اوپر لیٹ کر. کئی لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے سونے سے پہلے نا وہ پورے دن کی، اچھا کچھ لوگ اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہیں. ہم ہمارے گروپس ہیں جن میں ہم سوال و جواب کرتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے دن کو وقت نہیں ہوتا، میں رات کو جب سوتا ہوں تو میں وہ سارے سن لیتا ہوں. پازیٹیو چیز ہے، لیکن آپ اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اسے کم از کم ضرور پڑھ لیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح میرے بھائیو سورہ نون والقلم ہے، اس میں ایک آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ امی جان اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو عظیم اخلاق عطا کیے، عظیم خلق عطا کیا. تو میرے بھائیو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے نبی کا اخلاق تو قرآن تھا. کسی نے قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ دیکھنا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. اتنی عظیم. اور ہمارے ہاں اردو میں اخلاق کہتے ہیں اچھا بولنے کو، عربی میں خلق عظیم کہتے ہیں پورا لائف سٹائل ہی اچھا ہو، پوری زندگی سیرت ہی اس کی اچھی ہو. اسی طرح سورہ نوح ہے، اس میں بڑا اہم ٹاپک ہے جو ڈسکس کرنا ہے. سورہ نوح میں نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی امت کو دعوت دی. 950 سال جب دعوت دی تو میرے بھائیوں وہ دشمن ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. اللہ نے کہا آپ کشتی بنائیں.
وہ کشتی بنانا شروع ہو گئے. نوح علیہ السلام تفسیر میں لکھا ہوا ہے, قرطبی کہتے ہیں خود بھی پریشان تھے, پتہ نہیں اللہ کیوں کشتی بنا رہا ہے. جبریل علیہ السلام آتے اس کا طریقہ بتاتے, ایسے بنانا ہے, ایسے کاٹیں. بہت بڑی کشتی بنائی, اس میں جوڑوں کو سوار کیا, پتہ ہے کہ ان پر پانی کا عذاب آنا ہے. جب میرے بھائیوں 950 سال کی دعوت انہوں نے نہ مانی, میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں, تو آخر میں پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, اے لوگو اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا. یہ وہاں اس قوم کے نا انہوں نے پریا بلائی, اور اس پریا میں جو ان کا بڑا تھا اس نے یہ نعرہ لگایا تھا جو اللہ نے آیت بنا دی. کہتا ہے وقالو, انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم, او لوگو اپنے ان معبودوں کو نہ چھوڑنا, نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا. وقالو لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق والنصر, 5 لوگوں کا ذکر ہوا ہے یہاں پر. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورہ نوح کی تفسیر جو صحیح بخاری میں ہے اس میں فرماتے ہیں یہ 5 بندے نوح علیہ السلام کے دور کے نیک لوگ تھے. جو آدم سے لے کر نوح علیہ السلام کا دور تھا نا, وہاں کے یہ نیک لوگ تھے. ان کی اولادوں نے پہلے تصویریں بنائیں, پھر ان کے بت بنا کے گھر کھڑے کر لیے, اور باقاعدہ عبادت گاہیں بنا لی, بڑے بڑے بت بنا کے ان کی پوجا کرتے تھے. نوح علیہ السلام کہتے تھے یار یہ نیک لوگ ہیں, بڑے اچھے بندے تھے, تم ان کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو؟ عبادت صرف اللہ کے لیے کرو, تیری یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے. تو وہاں پر کیا کہتے ہیں, لا تذرن آلہتکم, اپنے ان الہوں کو نہ چھوڑنا. یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ میرے بھائیوں یہ جتنے بت کدے تھے یہ بنیادی طور پر نیک لوگوں کی شکلوں پر تھے. یہ بھی سورہ نوح کا بہت بڑا پیغام ہے. اسی طرح سورہ جن, اتنے ٹاپک ہے نا اس میں, یقین کرے ساری رات بندہ بیٹھا رہے, آپ حیران رہ جائیں قرآن کا اعجاز. یہ صرف میں ٹچ دیتا ہوں, مرکز میں کئی لوگوں نے اس وجہ سے ماشاءاللہ ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. ہم نے سمجھا ہوا قرآن بس وہ پرانی باتیں ہیں نا, یہ آج کے دور میں پورا زندہ اور جاوید ہے, آج کے دور میں پورا امپلیمنٹڈ ہے, آج کے دور میں پورا سوٹیبل ہے, آج کے دور کے لیے بہترین گائیڈنس ہے قرآن مجید, بہترین گائیڈنس. تو میرے بھائیوں یہ سورہ جن آپ نے دیکھا ہوگا. جی کتنے جا رہے ہو جی؟ میں جی پیر صاحب کو عامل کو چلنا, تویز کروان, دم کران, میرے تے ہو گیا جی, سانو جادو ہو گیا. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں. سورہ جن کو ترجمہ تو ہم نے پڑھا ہی. سورہ جن میں اللہ پتہ کیا فرماتا ہے, اللہ کہتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ, اے لوگو یہ تو انسانوں میں سے وہ لوگ ہیں کچھ, یعوذون برجال من الجن, جو کہ پناہ طلب کرتے ہیں جنوں کے کچھ لوگوں کی, جنوں کی پناہیں لیتے ہیں, جنوں کو پکارتے ہیں. فزادوہم رہقا, یہی وجہ ہے جس وجہ سے جن اپنی حد سے بڑھ گئے. حالانکہ جن انسانوں سے چھوٹی مخلوق ہے. آپ اللہ کی پناہ میں آئیں, صبح شام کے اذکار کریں, سورہ فلق ناس اخلاص پڑھیں. میرے بھائیوں میں تو الحمدللہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ 7 بار سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص, سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ صافات کی پہلی 11 آیات, یہ 7 بار پڑھ کر آپ اپنے جسم پر, اپنے بچوں پر, اپنے گھر پر اسے تھتکار دیں. پھونک نہیں مارنی, تھتکارنے سے مراد ہوتا ہے جس میں تھوک کے ذرات بھی جائیں. تھتکار دیں, پانی پر بھی دم کریں, اسے پئیں, اس سے نہائیں, گھر میں چھڑکاؤ کریں. کوئی دنیا کا جادو آپ پر اثر نہیں کر سکتا. یہ سارے دھوکے لگے ہوئے ہیں, اور لوگوں نے میرے بھائیوں پیسہ کمانے کے لیے, مال بٹورنے کے لیے, اور لوگوں کا مال حرام طریقوں سے کھانے کے لیے ان کو چکروں میں ڈالا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ یہ تو انسان ہے, یہ وادیوں سے گزرتے نا, اے فلاں جن ہمیں پناہ دے دے, وہ ظالم اللہ کی پناہ لے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اللہ کے نبی ہم پڑھا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو سمیع بھی ہے, سننے والا بھی ہے, علم رکھنے والا بھی ہے, شیطان کی پھونکوں سے, شیطان کے وسوسوں سے, شیطان کے نظر سے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہم نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے, باقی ساری مخلوق اللہ کی ہے, وہ خود ہی انشاءاللہ ہمیں محفوظ رکھے گا. اسی طرح میرے بھائیوں آخری سورہ مدثر کی آیت ہے, بڑی ہی سمجھنے والی آیت ہے. آج ہم یہاں پر موجود ہیں نا, میرے دوست ہیں, میرے ہم پیالہ, ہم نوالا, لنگوٹیے ہیں جی, سیاسی تعلقات, بزنس تعلقات, فلانے تعلقات,
جو جہنم میں جائیں گے، جو جہنم میں جائیں گے اور جو جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر رشتہ دار، ہر دوست کے ساتھ آپ کا رابطہ ایک دفعہ ضرور کروانا ہے۔ جی یہ قرآن کہتا ہے، جب آپ کے دوست، آپ کے یار، آپ کے دلدار، آپ کے ہم پیالہ ہم نوالا رشتہ دار جو جہنم میں ہوں گے اور اگر آپ جنت میں ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان پر پیش کرے گا اور پھر جنتی جہنمیوں سے سوال کرے گا، ما سلککم فی سقر، آج بتاؤ کیوں جہنم میں آئے ہو؟ وہ پتہ کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم آخرت کا انکار کرتے تھے، آج اس لیے ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ اللہ ضرور دکھائے گا۔ اس لیے آپ اس کے سچے دوست ہیں، آپ اس کے سچے دوست ہیں جس کو آپ اپنے ساتھ جنت میں لے جانے والا دوست بنا لیں۔ چال یار نماز پڑھیے، چھاڑی یار ہے بھی کوئی کام میں، چھوڑ یہ تو میوزک ہے، چھوڑ یہ بے حیائی ہے، اٹھ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کر، اپنے موبائل میں گندی چیزیں نہ دیکھا کر، حرام نہ کھایا کر، جھوٹ نہ بولا کر، وعدہ خلافی نہ کیا کر۔ ہم نے ترغیب دینی ہے لوگوں کو، ساتھ لے کر جانا ہے۔ آپ کا وہ دوست ہے انہوں تسی پھاڑ کے کہو یار آ میرے نام۔ یہ کیا ہوا کہ کوئی آپ کو بیٹھے ہوئے کو جناب آپ نماز کا چھاڑ یار نماز پڑھ لیں گے ابھی بڑا ٹائم ہے، نا یہ سوچ نہیں۔ ہم نے انشاءاللہ اپنے دوستوں کو، احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو ساتھ نیکی پر لگانا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں قرآن کا اعجاز جو آپ کے سامنے یہ دوست پاروں کا چھوٹا سا خلاصہ ہے، چند آیات ہیں، ایک ایک آیت میرے بھائیوں روحانیت سے، علم سے بھری پڑی ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کریں گے، دعا کریں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، قرآن کا اعجاز اور قرآن کی فضیلت اور قرآن کا مقام اس سے زیادہ میرے بھائیوں اور کیا ہو سکتا ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی مقام پر سفر کی حالت میں گئے تو دیکھا کہ انہوں نے جس شخص کو مکہ کا گورنر بنایا ہوا تھا، انہوں نے جس شخص کو مکہ کا گورنر بنایا، ان کا نام تھا نافع بن عبد الحارث رحمہ اللہ، تابعی تھے، بڑا زبردست آدمی تھا۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ سفر پر وہ بندہ بھی موجود ہے، میرا گورنر۔ کہا اے نافع آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی میں کسی کام کی غرض سے آیا ہوں امیر المومنین۔ دوسرا سوال کیا کیا؟ فرمایا اپنے پیچھے کس کو مکہ کا قائم مقام گورنر بنا کر آئے ہو؟ میرے بھائیو گورنر چھوٹا ہوتا ہے، اتنے ڈی سی او نہیں مان، اسسٹنٹ کمشنر نو 6 بندے چھتری پھاڑ کے ٹر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ہم پر کو پتہ نہیں کیا لگ گیا۔ مکہ کے گورنر کہتے ہیں میں اپنے پیچھے ایک شخص ابن ابزا اس کو مکہ کا گورنر بنا کے آیا ہوں یا امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے، کہا نافع آپ میرے آزاد کردہ غلام کو مکہ کا گورنر بنا کے آ گئے؟ میرا آزاد کردہ غلام، ایک تو ہوتا نا نوکر جن سیری تسی کہندے ہو نا، یہ خریدار تو نہیں ہوتا اس نے آپ کو خریدا ہوا ہے، آج کل تو الٹا ہے نا، وہ آزاد کردہ غلام یعنی جو آپ کی زر خرید ملکیت ہے۔ فرمایا تم میرے آزاد کردہ غلام کو مکہ کا گورنر بنا کے آ گئے ہو۔ حضرت نافع نے کمال کر دیا، کہا یا امیر المومنین انہ قارئ لکتاب اللہ، امیر المومنین وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے، انہ قارئ لکتاب اللہ، یا امیر المومنین وہ قرآن کا قاری ہے، وعالم بالفرائض اور اس کے احکامات کا عالم ہے۔ کتنی خوبیاں، دو، قرآن کا حافظ اور قاری بھی ہے اور قرآن کے علوم کا عالم بھی ہے۔ اے امیر المومنین میں اس لیے اسے گورنر بنا کے آیا۔ سی ایس ایس نہیں پوچھے اگلے نے، سی ایس ایس۔ تو میرے بھائیوں پھر حضرت عمر نے بھی کمال کر دیا، فرمایا نافع پھر رک، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالی
اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو اونچا کر دیتا ہے جو اس کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور اسی کتاب کی وجہ سے جو اس کا انکار کرتے ہیں قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آزاد کردہ غلام مکہ کا گورنر بن گیا کیونکہ عالم تھا اور حافظ و قاری تھا۔ یہ معیار اسلام نے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان معیاروں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالی جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی، جن لوگوں نے اس میں اپنا مال لگایا، جن لوگوں نے اس میں اپنی محنت کی، اللہ ان سب کے ہاں اسے قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے اسے آخرت کا خزینہ بنا لے، اور وہ لوگ جنہوں نے اسے آباد کیا وہ بھی پورے کردار ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے مہر صاحب، ان کے والد محترم بڑے پہلے عرصہ ہو گیا ہے، میرے پاس ایک دفعہ کلینک پہ آئے، پھر ایک دفعہ ان کے گھر ملاقات ہوئی۔ نیک انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے چچا جان جنہوں نے حصے ڈالے، جنہوں نے محنتیں کی، میرے بھائیوں واللہ یہ ہے کمائی، اللہ کمائیاں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے بھائیوں نے یہاں محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس قاری نے، جس بچے نے، ہمارا شاگرد ہے وہ بلال، اور اسی طرح یہ دوسرا چھوٹا ہے عمیر، یہ بھی ہمارا شاگرد ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مزید انہیں دین، دنیا، سارے علوم اور فنون عطا فرمائے، قرآن و سنت کا عالم بنائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں باعمل بنائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم صاحب بھائی، یہیں پہ تشریف رکھیں، تھوڑی سی ضیافت کا اہتمام کیا، بھائیوں نے چائے پی کے پھر اجازت ملے گی، بیٹھیں صاحب۔